اور ایک حدیث میں آتا ہے authentic narration, no one loves Ali except he is a momin, he is a believer. یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس کے مسلمان ہونے میں، اس کے اسلام ہونے میں شک ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، جبکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیمس واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم پہ ایک چادر ڈالی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں، ان سے رجس کو یعنی ایول ڈیڈز اور سنس کو ان سے دور کر دے اور ان کو پیوریفائی کر دے with thorough purification، کمال کی ان کو پاکیزہ کر دے، ان کو پاک کر دے. اللہ سبحانہ وتعالی آیات نازل کر دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اہل بیت تمہارے اوپر سے رجس کو یعنی ناپاکی کو کسی قسم کی دور کر دے اور تمہیں بہترین پاکیزگی عطا کرے. آپ ان کی بریوری دیکھیں، اللہ اکبر. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ انا الذی سمتنی امی الحیدر، میں وہ ہوں جس کو ماں نے حیدر کا لقب دیا، حیدر کا نام دیا. اور ان کے بھی نام کی عجیب ایک سٹوری ہے جس میں ان کی والدہ نے، فاطمہ نے ان کو حیدر کا لقب دیا یعنی شیر، اور ایک اور نام بھی ان کو دیا اسد، یعنی یہ دونوں شیروں کی قسمیں ہیں، شیر کی ٹائپ سے لائن. لیکن جب ابو طالب آئے، ہی واز ٹریولنگ، جب واپس گھر آئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ مجھے نام پسند نہیں ہے، تو انہوں نے کہا علی ان کو نام دیں which is high in status، اعلیٰ مرتبے والا. تو فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. خندق کے موقع پہ آپ کو پتہ ہے خندق میں ایک خندق کھودی گئی، دا بیٹل آف ٹرنچ. کچھ اس میں خندق کے پورشنز تھے جن میں گیپ تھوڑا کم تھا، لیکن اتنا گیپ تھا کہ کوئی شخص آ کے اس کو پھلانگ سکے. تو ایک شخص تھا کفار مشرکین مکہ میں سے، اس کا نام تھا عمر ابن عبد الود. عمر ابن عبد الود وہ انڈاؤٹیڈلی پورے قریش میں اور عرب میں، پوری دنیا میں بلکہ اس کا نام فیمس تھا. ہی واز این ایلیٹ وارئر، اس کے مقابلے کا کوئی تھا نہیں. یعنی لوگ اپنے لوگوں کو اور مائیں اپنی اولاد کو عمر ابن عبد الود کے نام سے ڈراتے تھے کہ سو جاؤ ورنہ عمر آ جائے گا. He was knight, he was مطلب سپر ایک طرح سے ہیومن، اور وہ کفار مکہ میں سے تھا، اور اس کے پاس جو گھوڑا تھا وہ بھی پیور عرب ہارس تھا. تو اس نے کیا کیا، گھوڑا دور سے بھگایا اینڈ ہی جمپڈ the trench، اور وہ پار کر کے آ گیا. اللہ اکبر. اینڈ he was a giant man, he was very famous among all the جتنا بھی عرب پیننسولا تھا اس میں اور اس کے باہر بھی. عمر کا ایک نام، عمر ابن عبد الود کا ایک نام تھا. وہ جب آیا مسلمان خوف زدہ ہو گئے کہ یہ شخص پھلانگ کے آگے اب کیا بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کہ ہاں صحابہ کون ہے آپ میں سے جو اس کا مقابلہ کرے. صحابہ کو پتہ ہی ہے this is عمر, this is not a any Tom, Dick and Harry, عمر ابن الود. Nobody stood up. علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے، young man، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم let me. انہوں نے کہا علی بیٹھ جائیں آپ. پھر پوچھا کون ہے جس کا مقابلہ کرے گا. بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں بیچ میں، لیکن everybody is afraid. بھوک کا عالم، خوف کا عالم. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَزُلْزِلُهُمْ زِلْزَالًا شَدِيدًا. ان کے دلوں حالت تک آ گئے تھے اور ان کو شدید آزمایا گیا تھا. قرآن کہتا ہے ایک خوف کا مقام، ہم امیجن نہیں کر سکتے وہ مقام کیا تھا. دوبارہ لا کے پوچھا کون ہے جو اسے لڑے گا. خاموشی. علی بن طالب کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موقع دیں. دوبارہ کہا کہ کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا. علی بن طالب نے کہا یا رسول اللہ مجھے موقع دیں. علی بیٹھ جائیں آپ. چوتھی دفعہ جب پوچھا نا کون ہے، تو پھر علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیں، بڑے ڈرتے ہوئے کہ کچھ ہو نہ جائے. علی ینگ مین اور عمر ویری فیمس اور عربک پیننسولا کا ایک فیمس وارئر، اس کو کون ہرائے گا. اور سبحان اللہ جب وہ قریب گئے تو عمر نے کہا کہ I don't want to fight you. تم بچے سے میں نہیں لڑ سکتا، اور تم تو میرے دوست یعنی میرے قریشی بھائی ہاشمی بھائی کے ابو طالب کے بیٹے ہو، تم سے میں نہیں لڑوں گا. I don't want to kill you. علی بن طالب کہتے ہیں but I want to kill you. اس نے کہا چل لیٹس سی. اس کو بھی غصہ آ گیا.
اور کہتے ہیں کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ لڑنا شروع ہوئے and they were in circles. اور کہتے ہیں مٹی اتنی اٹھی, اتنی ابھری وہاں سے, اتنا فیئرس فائٹ ہو رہی تھی کہ دونوں لڑتے لڑتے مٹی کے اندر گم گئے, اور صرف جو آواز آ رہی تھی وہ تلواروں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی اور قدموں کی آواز آ رہی تھی, اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ کافی دیر تک ایسا ہوتا رہا کہ مٹی کا غبار کے اندر وہ لڑے and we cannot see anything کہ ہو کیا رہا ہے اندر. And all of a sudden ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, and that is the time when Ali bin Abi Talib kills Amr ibn Abud. اللہ اکبر. انا الذی سمتنی امی حیدر, میں وہ ہوں جس نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. عمر بن خطاب پوچھتے ہیں علی بن طالب سے کہ علی, عمر بن عبد الود تو وہ شخص تھا جس کے اوپر ہیوی آرمر تھی, تم نے اس کی آرمر ایز اے اسپوائل آف وار, مال غنیمت کیوں نہیں لی؟ علی بن طالب کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کو میں نے اتنا ہیٹ کیا تھا, اور اس کے اورا, اس کا جو اورا ہوتا ہے کہ انسان کا, وہ واضح ہو رہا تھا. میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کے اورے کو, یعنی اس کے جو پرائیویٹ جو اس کی باڈی کا حصہ, اس کو میں مزید وہ کروں, اس لیے لیفٹ اٹ. مسلمانوں کی کتنی جنگیں ہوئیں, بدر, احد, خندق, اکثر جنگوں میں جو فلیگ ہوتا تھا وہ علی بن ابی طالب کے پاس ہوتا تھا, کیونکہ یہ جو فلیگ ہے یہ اس انسان کے پاس ہوتا ہے جس کو, کیونکہ اگر فلیگ گر جائے تو دس از اے شکست, یہ ایک لوز ہے, that battle is lost by that party of the force, کہ اس کو ان کا جو علم گر گیا, ان کا فلیگ گر گیا, ان کا اسٹینڈرڈ گر گیا. لیکن اکثر علی بن طالب بیکاز ہی واز اے فierce warrior, جنگجو انسان تھے. تبوک کے موقع پہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑا لشکر تھا جو تیار ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو, اور علی بن طالب حکم دیا کہ آپ پیچھے رہیں مدینہ میں. تو علی بن طالب کو اچھا نہیں لگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم, مطلب ایک واریر کا خواب کیا ہوتا ہے کہ میں جا کے ٹکراؤں کفار سے, ان کو ستیہ ناش کر دوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, are you leaving me with women and children, آپ مجھے ان کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیزنگ بات کی, اگر علی بن ابی طالب کی شان میں صرف یہی بات ہونا تو کافی ہے. تو نے کہا علی تم میرے لیے وہ ہو جیسے ہارون تھے موسیٰ کے لیے. You are to me as if Harun was to Musa. موسیٰ جب گئے تھے اوپر تو وہ پیچھے کس کو چھوڑ گئے تھے؟ اپنے بھائی کو, ہارون کو. تو میں جب جا رہا ہوں, I want my confidant, I want a person جو کہ پیچھے لوگوں کا خیال رکھے, اور وہ میرے لیے تم ہو. وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جیسے موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو میرے لیے ویسے ہو جیسے ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور بیٹل آف خیبر کا جب دن آیا, امیجن مسلمان کافی دن سے ان کا کھانا لیمیٹڈ, ان کا پینا لیمیٹڈ, وہ کافی دنوں سے خیبر کے جو ایک قلعہ تھا اس پہ حملے کر رہے ہیں. سارا دن لڑنے کے بعد اور ایفرٹس کرنے کے بعد دے فیل, خیبر فتح نہیں ہو پا رہا. اگلے دن صبح اٹھتے, صبح سے شام تک اٹیمپٹس کرتے, کوشش کرتے خیبر فتح ہو, خیبر فتح نہیں ہو رہا, کافی دن تک کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ رَایَةً غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. اللہ اکبر. میں کل اس جھنڈے کو ایک ایسے انسان کے ہاتھوں میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ تو بہت آسان ہے, اور ہم سب کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, لیکن اگلی جو سٹیٹمنٹ ہے نا, وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھوں سے خیبر فتح کرے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے کبھی امید نہیں کی اپوائنٹمنٹ کی, آنر کی, سٹیٹس کی, ایکسپٹ اس دن کہ کاش ہمیں وہ مل جائے, کیونکہ اللہ کی نبی کی گارنٹی آ چکی کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کریں گے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی خواہش نہیں کی کہ مجھے کوئی مقام یا عہدہ دیا جائے, کبھی نہیں کی ایکسپٹ دیٹ ڈے, کیونکہ وہاں پہ وہ وعدہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا آئین علی ابن ابی طالب, کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ تو انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا کہ وہ تو ان کی تو آنکھیں خراب ہیں, ان کو ایک طرح سے نا آشوب چشم کی جو بیماری تھی وہ ہوئی تھی, آنکھوں کے انفیکشن اور
مسئلہ ہوا تھا, بالکل وہ بیمار تھے, وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. تو وہ بلائے میرے پاس. تو جب صحابہ ان کو لے کے آئے تو اللہ کے وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے آنکھوں پہ لگایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے, اور حکم دیا, کچھ انسٹرکشنز دیں اور کہا کہ آپ ہی خیبر فتح کریں گے. اور فرمایا کہ جب میں حکم دے دوں پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا آپ نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا and he never turned his back, اور ایک ہاتھ سے ایک دروازے کو اکھاڑا, جس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ 10 لوگ بھی اس کو ان کے لیے اٹھانا مشکل تھا کہ 10 لوگ مل کے اس کو اٹھائیں. اس ایک ہاتھ سے he made that door a type of shield for him. بیٹل آف صفین میں کیا ہوا؟ صفین کی جنگ میں علی بن ابی طالب لڑ رہے ہیں اور ایک شخص کو انہوں نے اٹھایا, نیچے سے اس کو پکڑا, اوپر سے اس کی آرمر کو پکڑا اور زور سے اوپر اٹھا کے نیچے مارا. اس بندے کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ کریک ہو گیا, and he died on spot. Such a brave warrior. دلیری کا اور بہادری کا امتحان دیکھیں.